اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ 9ویں اور 10ویں محرم حرام کا یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے کے بعد آپ اس کے جو بھی معجزات ہوں گے، جو بھی فضائل و برکات رحمتیں نازل ہوں گی، اس کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس وظیفے کے بعد آپ کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور ساتھ ہی ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، ہر نیا آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، 9ویں 10ویں محرم بہت ہی زیادہ برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے۔ 9ویں محرم بہت زیادہ برکتیں رکھتی ہے۔ یوم عاشورہ کا دن بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ پہنچا ہے۔ ماہ محرم الحرام بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ اپنے بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائیں تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ بہت مجرب اور بہت مؤثر و آزمودہ ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہیں گے، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اگر سارا سال آپ چاہتے ہیں کہ برکت ختم نہ ہو تو اس کے لیے بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سن لیجئے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین ہے۔ یعنی کہ اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو آپ کنجوس ترین شخصوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ محرم کی 9ویں اور 10 محرم کو ایک تو آپ نے روزہ رکھنا ہے تو بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے 10 محرم کو بہت اچھے اچھے کھانے پکانے ہیں تو انشاءاللہ سال بھر آپ کے گھر میں جو برکتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ آپ ویسے تو پورا سال ہی اپنے دسترخوان کو بہت زیادہ وسیع کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، آپ نے بس 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے اور 10ویں محرم کو آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ اپنے دسترخوان کو اتنا وسیع کر دینا ہے کہ اگر آپ وہ کھانا اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اپنے گھر میں آپ کے جو ہیں والدین، آپ کے جو بچے ہیں، اگر آپ ان کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کے گھر میں اتنی برکت ہوگی بہت زیادہ کہ پورا سال آپ کے گھر سے کبھی رزق کی تنگیاں نہیں آئیں گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کھچڑا پکا لیں، جسے آپ حلیم بھی کہتے ہیں۔ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ آپ نے کرنی ہے۔ بہت مجرب یہ عمل ہے، یعنی مؤثر و آزمودہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 10 محرم الحرام کو غسل کرنا ہے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل آپ بیماریوں سے امن میں رہیں گے، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ضرور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 9ویں محرم کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اگر آپ 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھ پا رہے، کوئی مجبوری ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اس کی بھی کیا فضیلت ہے وہ بھی سن لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلاتے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9 یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ تو ناظرین آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے اور اپنے دسترخوان کو بہت زیادہ وسیع کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے، ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کے روزے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے اس کی خاصیت پوچھی۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو وہ بھی روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے بھی 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی نیک تمناؤں حاجتوں کو ضرور پورا فرمائیں۔ 9ویں 10ویں محرم والے دن آپ نے خوب اہتمام کے ساتھ غسل بھی کرنا ہے، ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے خاص طور پر دوسروں کے لیے بھی دعا آپ نے مانگنی ہے تاکہ آپ کے حق میں بھی وہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش آج کل ہو رہی ہے وہ کچھ تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے ہمارے ملک پاکستان میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ناظرین اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے سر پر چھت نہیں رہی ہے، جو باہر بیابانوں میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے ان کی پریشانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ہم لوگ تو بہت سکون سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پریشان ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چھت نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ان کے مسائل کو دور کرے، آمین۔ آپ لوگ بھی دعا مانگیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔